أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك وما كان لرسول أن يأتي بآيات إلا بإذن الله فإذا جاء أمر الله قضي بالحق وخسر هنالك المبتلون۔ یہ سورۃ مومن کی آیت نمبر 79 ہے۔ اس آیت کا ترجمہ اس طرح ہے، یا اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور یقیناً ہم نے تجھ سے پہلے بھی پیغمبر بھیجے تھے۔ تجھ سے پہلے کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرما رہا ہے، اور یقیناً ہم نے تجھ سے پہلے بھی پیغمبر بھیجے تھے۔ بعض ان میں سے ایسے تھے جن کا ذکر ہم نے تجھ سے کر دیا ہے، اور بعض ان میں سے ایسے تھے جن کا ہم نے تجھ سے ذکر نہیں کیا۔ اور کسی رسول کے لیے ممکن نہیں کہ وہ اللہ کے اذن کے بغیر کوئی نشان لے آئے۔ بس جب اللہ کا حکم آ جائے گا تو حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا، اور اس وقت جھٹلانے والے گھاٹا پائیں گے۔ معزز سامعین کرام، آج خاکسار کے خطبہ جمعہ کا جو عنوان ہے وہ اس طرح ہے کہ کافر مرسلوں کے بالمقابل اپنے دین آبا کی پیروی کو ہی اعلیٰ اور سچا جانتے ہیں۔ ہر زمانے میں یہ بات ہوئی، جب بھی اللہ تعالیٰ کا مرسل کسی قوم میں آیا تو اس مرسل کو یا اس نبی کو اپنی قوم کی طرف سے یہی مسئلہ پیش آیا، سب سے زیادہ مشکل، کہ قوم نے یہی
کہنا شروع کر دیا کہ ہمارے آباء و اجداد کا دین کیسے غلط ہو سکتا ہے، یا ہمارے قائدین وہ غلط کیسے ہو سکتے ہیں۔ تو اسی بات کو جواز بنا کر، دلیل بنا کر انہوں نے اپنے وقت کے مرسل کی آواز کو پس پشت پھینک دیا یا اس کی طرف توجہ نہ کی۔ تو ہر مرسل کے دور میں یہی بات ہوئی ہے، اور آگے چل کے میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ قرآن کریم میں اکثر اللہ تعالیٰ نے اسی بات کیا وضاحت کی ہے کہ ہر مرسل کے دور میں جب میں نے اپنا مرسل نبی کسی قوم کی طرف بھیجا تو اس قوم کا یہی رویہ تھا، یہی سلوک تھا کہ انہوں نے یہی باتیں کی۔ سامعین کرام، ہر مرسل کو اس کی قوم یہی کہا کرتی ہے کہ اس نے ہماری قوم میں خام خواہ تفرقہ پیدا کر کے فتور ڈال دیا ہے، جیسے کہ آج کل اس عاجز کے حوالے سے بھی جماعت احمدیہ قادیان میں یہی تبصرے کیے جاتی ہیں، یہی باتیں کی جاتی ہیں کہ جنبہ صاحب نے یہ جو مئو ذکی غلام مسیح الزماں کا ہونے کا جو دعویٰ ہے، اس کے ساتھ پوری جماعت احمدیہ میں یعنی قادیانی جماعت میں یہ تفرقہ پیدا کر دیا ہے۔ اور پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمارا مذہب یا ہمارے مذہبی رہنما کس طرح غلط اور گمراہ ہو سکتے ہیں۔ یہی آج مجھے بھی انہی مسائل کا سامنا ہے، میرے آگے بھی یہی چیزیں آ رہی ہیں کہ میں کس طرح ان لوگوں کو سمجھاؤں۔ قرآن کو پڑھو، تدبر سے پڑھو، دیکھو وہاں پر اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے اپنے مومن بندوں کو۔ اسی بات کا تو بار بار اصرار کرتا ہے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں کہ جب بھی میں اپنے کسی رسول کو کسی قوم کی طرف بھیجتا ہوں تو اس قوم کا رویہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ وہ یہی بحث مباحثہ کرنے شروع کر دیتے ہیں اپنے مرسل سے، اپنے نبی سے، کہ جی ہمارے آباء و اجداد کا دین کیسے غلط ہو گیا، ہمارے قائدین جو ہیں وہ کیسے غلط راستے پر چل پڑے یا کیسے وہ گمراہ ہو سکتے ہیں۔ اس موضوع کا سامعین کرام ذکر قرآن کریم میں کافی جگہ پر ملتا ہے۔ خاکسار یہاں چند صورتوں کا ذکر کرتا ہے اس حوالے سے نا، مثلاً سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 171، سورہ المائدہ 105، سورۃ اعراف آیت 29، سورۃ اعراف آیت 71، سورۃ اعراف آیات 99 اور 90، اسی طرح سورۃ توبہ آیات 23 اور 24، اور سورہ ہود کی آیت نمبر 63، سورۃ ابراہیم کی آیت نمبر 11، سورۃ انبیاء آیات 53، 54، 55، سورۃ شعراء آیات 70 تا 77 یعنی فرام 70 to 77، سورہ لقمان آیات 22، سورہ سبا آیت نمبر 44، اور اسی طرح سورۃ زخرف 33 آیات جو ہیں 33، 24 اور 25۔ یہ تو میں نے چند مثالیں آپ لوگوں کے آگے پیش کی ہیں کہ جب آپ لوگوں کو وقت ملے تو قرآن کریم میں یہ جو میں نے حوالے پیش کیے ہیں ان پر غور کریں، ڈھونڈیں قرآن سے کہ وہاں پر اللہ تعالیٰ کیا کیا فرماتا ہے۔ یہی مسئلہ ہے وہاں پر، قوموں نے ہمیشہ اپنے مرسل کے آگے یہی جھگڑا کیا کہ ہمارے آباء و اجداد کا جو دین ہے وہ کیسے غلط ہو سکتا ہے۔ تو ہمارے قائدین جو ہیں اس وقت جو قوم میں نمبردار ہوتے ہیں، جب رسول آتا ہے اس کی قوم میں، وہ قوم کے پہلے آلریڈی جو نمبردار ہوتے ہیں، مذہبی پنڈت ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے جو قائدین ہیں یہ کیسے غلط ہو سکتے ہیں۔ سامعین کرام، قوموں میں اپنے دین آبا کی پیروی کرنا ایک نفسیاتی بیماری بن جایا کرتی ہے، اور وہ اپنے آبائی دین کو چھوڑنا کسی طرح بھی گوارا نہیں کرتے۔ جیسے کہ سورۃ اعراف میں اللہ تعالیٰ حضرت شعیب علیہ السلام کے حوالے سے فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قال الملأ الذین استکبروا من قومہ لا نخرجنک یا شعیب والذین آمنوا معک من قریتنا أو لتعودن في ملتنا
کالا اولا کنا کارہین قد افترینا علی اللہ کذبا ان عدنا فی ملتکم بعد اذ نجانا اللہ منہا وما یکون لنا ان نعود فیہا الا ان یشاء اللہ ربنا وسع ربنا کل شیء علما علی اللہ توکلنا ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق وانت خیر الفاتحین۔ یہ جو آیات ہیں سورۃ اعراف کی آیت نمبر 99 اور 90 ہیں، ان آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کی قوم کے ان سرداروں نے جنہوں نے استکبار کیا تھا، یعنی تکبر کیا تھا، کہا کہ اے شعیب ہم تجھے ضرور اپنی بستی سے نکال دیں گے، اور ان لوگوں کو بھی جو تیرے ساتھ ایمان لائے ہیں، یا تم لازماً ہماری ملت میں واپس آ جاؤ گے۔ وہ ایمان لانے والے بھی بیچارے مسکین ہی ہوتے ہیں، غریب غربا ہوتے ہیں۔ وہ جو مامور کھڑا ہوتا ہے اکثر، مطلب کہ 100% تو نہیں ہم کہہ سکتے، لیکن اکثر وہ غریب مسکین ہی اللہ تعالیٰ ان کو غریبوں اور مسکینوں میں سے بھی اس قسم کے انسان کو چنتا ہے، اور اس پر ایمان لانے والے شروع میں بھی غریب لوگ ہوتے ہیں، مسکین ہوتے ہیں۔ آگے اللہ فرماتا ہے اس نے کہا، یعنی حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا، کیا اس صورت میں بھی کہ ہم سخت کراہت کر رہے ہوں؟ یقین اگلی آیت میں اللہ فرماتا ہے یقین ہم اللہ پر جھوٹ گڑنے والے ہوں گے اگر ہم اس کے بعد بھی تمہاری ملت میں لوٹ آئیں کہ اللہ ہمیں اس سے نجات حاصل کر چکا ہے، اور ہمارے لیے ہرگز ممکن نہیں کہ ہم اس میں واپس آئیں سوائے اس کے کہ اللہ ہمارا رب ایسا چاہے۔ ہمارا رب علم کے لحاظ سے ہر چیز پر حاوی ہے، اللہ پر ہی ہم توکل کرتے ہیں۔ اے ہمارے رب ہماری اور ہماری قوم کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ فرما دے، اور تو فیصلہ کرنے والوں میں سب سے بہتر ہے۔ تو یہ جب حضرت شعیب علیہ السلام کو اللہ نے مأمور فرمایا تو اس کی قوم میں جو تماشا ہوا، میں تماشے کہوں گا کہ ہر مرسل کے دور میں یہی ہوتا ہے۔ تو یہ آیات جو ہے سورۃ اعراف، اس کی آیت نمبر 99 اور 90 میں انہی باتوں کا ذکر ہے۔ تو میں سرسری طور پر بتا دینا چاہتا ہوں پہلے کہ حضرت شعیب علیہ السلام جو تھے نا، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 3 بیویاں تھیں۔ تھوڑا سا میرے خیال میں اختصار سے میں بتانا چاہتا ہوں کہ حضرت شعیب علیہ السلام کا محلے کیا ہے، ان کا تعارف کیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 3 بیویاں تھیں، 3 ازواج تھیں۔ سب سے پہلی حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اور دوسری حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اور تیسری حضرت کتورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھی۔ تو پہلی جو حضرت سائمہ تھی، وہ یا سب سے پہلے تو حضرت ابراہیم السلام کو اللہ تعالیٰ نے ان کی جو لونڈی یا غلام بیوی تھی حضرت حاجرہ علیہ السلام کے بطن سے ذکی غلام کی بشارت دی تھی۔ اس کا ذکر سورۃ صافات میں ملتا ہے، حلیم غلام کا۔ تو یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے، اور جو ذبح کا واقعہ ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم السلام سے فرمایا تھا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر دو، تو یہ وہی حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے، یہ حلیم غلام تھے۔ اور دوسری جو زوجہ تھی
اس میں سے پھر بعد میں اللہ تعالیٰ نے حضرت اسحاق علیہ السلام کو پیدا کیا، یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بعد میں سائرہ کا جو سائرہ بیوی تھی اس کے بطن سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے علیم غلام کی خبر دی۔ اس کا قرآن کریم میں نام اکثر یہ علیم غلام ملتا ہے، یعنی علم والا غلام۔ جو تیسری زوجہ تھی حضرت کتورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس میں سے جو اولاد پیدا ہوئی تھی، اس میں سے آخر پر جا کر آگے چل کر حضرت شعیب علیہ السلام معمور ہوتے ہیں اپنے وقت میں۔ تو یہ مختصر سی بات ہے، اور علاوہ اس کے بھی یہ حضرت شعیب علیہ السلام جو تھے یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سسر بھی تھے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہم جب پڑھتے ہیں تو فرعون کی قوم میں وہ پلا بڑا تھا شہزادوں کی طرح، لیکن تھا بنی اسرائیل سے اس کا تعلق۔ تو ایک دفعہ ان سے غلطی سے، یعنی وہ جان کے نہیں، غلطی سے کوئی لڑائی میں وہ بھی داخل ہو گئے، تو ایک مکہ ان سے چل گیا، تو یہ سے ایک بندہ مر گیا۔ یعنی انہوں نے دیدہ و دنستہ نہیں مارا تھا، وہ اپنا جیسے کہ لڑائی بھی ہو جاتا ہے، مطلب کہ مار کٹائی شروع ہو جاتے ہیں لوگ، تو بس ایسی لڑائی ہوتی ہے، لیکن انہوں نے وہ مارنے کا مقصد نہیں تھا ان کا کہ میں یہ مر جائے، لیکن وہ مر گیا۔ اس کے بعد پھر وہاں پر نا فرعون کی قوم سے ہی ایک آدمی نے اگلے دن اس کو خبر دی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہ فرعون اور اس کے جو لوگ ہیں سارے وہ آپ کو ہلاک کرنا چاہتے ہیں، آپ قتل کر دیں، یہاں سے چلے جائیں۔ تو وہاں سے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اس بستی سے یا فرعون کی بستی سے نکل کر مدین کی طرف چل پڑے۔ تو یہ حضرت شعیب علیہ السلام کا علاقہ تھا، بستی تھی، وہاں پر گئے تو پورا واقعہ ملتا ہے کہ وہاں پر ایک کنواں تھا، وہاں پر لوگ اپنی بھیڑ بکریوں کو پانی پلا رہے تھے۔ تو وہاں پر 2 لڑکیاں ایک طرف کھڑی تھیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کے پاس جا کر کہا کہ آپ کو کیا کام ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے جسمانی طور پر بڑے مضبوط تھے، تو انہوں نے کہا لڑکیوں نے کہ ہم اپنے بھیڑ بکریوں کو پانی پلانا چاہتی ہیں، لیکن یہ جو مرد حضرات ہیں جب تک یہ پانی پلا رہے ہیں تو ہم نہیں پلا سکتی۔ تو حضرت موسیٰ صاحب نے ان کو سائڈ پر کر کے کہا کہ ادھر ہو جاؤ آپ، تو بکریاں آپ کی کہاں ہیں؟ تو انہوں نے وہ پانی پلایا، پانی پلا کے ان کو دے دیا، تو دور جا کر کھڑے ہو گئے جیسے کہ پہلے کھڑے تھے۔ تو تھوڑی دیر کے بعد ایک لڑکی آئی، تو اس نے کہا کہ ہمارے والد صاحب آپ کو بلا رہے ہیں۔ تو یہ لمبا واقعہ ہے۔ پھر وہ حضرت موسیٰ صاحب ان دونوں لڑکیوں کے ساتھ چلے گئے۔ تو یہ ان کی لڑکیوں کا والد یہ حضرت شعیب علیہ السلام ہی تھا۔ تو وہاں پر باتیں ہوئیں، تو ایک معاہدہ کے تحت حضرت موسیٰ صاحب کا عقد ان کی بڑی لڑکی کے ساتھ ہو گیا، جس کا نام صفورہ تھا۔ تو یہ حضرت موسیٰ صاحب کی بیوی تھی۔ تو اب میں ان آیات کی طرف آتا ہوں کہ دیکھیں یہ جو سردار تھے، جب حضرت شعیب علیہ السلام نے دعویٰ کیا اللہ کی طرف سے مامور ہو کر اور لوگوں کو ہدایت کی طرف بلایا، تو حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم میں یہ جو متکبر لوگ تھے، استکبار جو کرا کرتے تھے، جو قوم کے لیڈر تھے، مذہبی پنڈت تھے یا جو بھی تھے، زیادہ تر مذہبی دنیا میں اس قسم کے کام ہوتے ہیں۔ سیاسی دنیا میں تو تھوڑی سی لچک ہوتی ہے، لوگ پارٹیاں چھوڑ دیتے ہیں، آگے پیچھے ہو جاتے ہیں، کوئی نہیں، وہ دنیاوی کام ہوتا ہے، لیکن مذہبی معاملات جو ہوتے ہیں اس میں ایک عقیدت آ جاتی ہے، ان کو چھوڑنا مذہبوں کو بڑا مشکل ہوتا ہے۔ تو بہرحال وہ جو حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم میں سے جو بڑے لوگ تھے، انہوں نے یہی دھمکایا حضرت شعیب علیہ السلام کو بھی، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تم ہمیں کس طرح بلا رہے ہو، اور ہم آپ کو اپنی بستی سے نکال دیں گے، اپنے شہر سے نکال دیں گے اگر تم باز نہ آئے، اور یہ جو تمہارے ساتھ 2-4 بندے ہیں ایمان لا کر مومن ہو چکے ہیں، ان کو بھی آنا ہوگا، ہمارے دین میں واپس تمہیں آنا ہوگا۔ جیسے کہ ابھی میں نے ان آیات کا تلاوت بھی کی ہے، ان کا ترجمہ بھی پڑھا ہے، کہ جیسے کہ وہ کہتے ہیں، وہ جو متکبر لوگ ہیں، اے شعیب ہم ضرور تجھے اپنی بستی سے نکال دیں گے، اور ان لوگوں کو بھی جو تیرے ساتھ ایمان لائے ہیں، یا تم لازماً ہماری ملت میں واپس آ جاؤ گے۔ اس نے کہا کیا اس صورت میں بھی کہ ہم سخت کراہت کر رہے ہیں؟ یعنی حضرت شعیب صاحب نے ان سے کہا دیکھو ہم پر حقیقت کھل گئی ہے، اللہ نے ہمیں ہدایت دے دی ہے، ہمارے نزدیک اب تمہارا جو سابقہ مذہب تھا، جو جس میں کل تک ہم بھی داخل تھے، ہم اس سے کراہت کرتے ہیں، وہ گمراہی ہے وہ،
اس میں کوئی اچھائی نہیں ہے. تو کیا جیسے کہ آپ ہم پر اصرار کر رہے ہیں تو کیا ہم کراہت کرتے ہوئے بھی کہ تمہاری اس باطل مذہب کی طرف آ جائیں گے؟ ایسے ہو نہیں سکتا. آگے حضرت شعیب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر ہم ایسا کریں گے، یعنی جب اللہ نے ہمیں ہدایت دی ہے، ہدایت ہمیں مل گئی ہے، ہم ہدایت پا چکے ہیں، اس کے باوجود اگر ہم نے یہ کام کیا تو اس کا مطلب پھر یہ ہوگا کہ ہم اللہ پر جھوٹ کر رہے ہیں. یعنی ہدایت پانے کے بعد جب اللہ تعالیٰ پھر اپنے غلط جو گمراہی ہوتی ہے یا گمراہ مذاہب ہوتے ہیں ان کی طرف پلٹتا ہے، تو پھر ایسا ہی ہوتا ہے کہ جیسے کہ وہ ہدایت پانے والے لوگ جو اللہ پر جھوٹ باندھ رہے ہیں، جب اللہ نے ان کو ہدایت دے دی، بتا دیا حقیقت کو، تو یہ باتیں پھر حضرت شعیب علیہ السلام نے ان سے کہیں کہ اگر ہم آپ کی ملت کی طرف اب لوٹیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم اللہ پر جھوٹ باندھنے والے ہیں، جبکہ اللہ ہمیں اس سے نجات دے چکا ہے اور اب ہمارے لیے ہرگز ممکن نہیں کہ ہم اس میں واپس آئیں، سوائے اس کے کہ اللہ ہمارا رب ایسا چاہے. دیکھیں نا، یہ بات انہوں نے وہاں پر رکھی کہ ہاں اگر اللہ کی طرف سے یہ معاملہ آ جائے کہ اللہ چاہے کہ ہم پھر وہ گمراہی کی طرف پلٹ جائیں تو پھر وہ ٹھیک ہے، پھر ہو سکتا ہے. اگر اللہ نہ چاہے تو ہمارے لیے ممکن نہیں ہے کہ ہم تمہارے اس مذہب کی طرف لوٹیں جس میں کل تک ہم بھی تھے. وہ سراسر گمراہی کا مذہب ہے، ہم تو اس سے نجات پا چکے ہیں. آگے پھر اللہ حضرت شعیب علیہ السلام فرماتے ہیں ہمارا رب علم کے لحاظ سے بھی ہر چیز پر حاوی ہے، اللہ پر ہی ہم توکل کرتے ہیں. اے ہمارے رب، ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کر دے اور تو فیصلہ کرنے والوں میں سب سے بہتر ہے. تو یہ باتیں ہیں کچھ حضرت شعیب علیہ السلام کے زمانے میں یہ جو معاملہ ہوا. تو میں آج آپ لوگوں سے کہتا ہوں کہ بے عین ہی وہی چیزیں آج اس عاجز کے ساتھ، اور میرے جو ساتھی ہیں وہ غریب مزاج سارے لوگ ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے پیدا کیا ہے مسکینی کی حالت میں، وہ ایسی وہ بھی ہیں. تو ہمارے ساتھ بھی یہی کچھ ہو رہا ہے. جب میں نے مرزا طاہر کے آگے اپنا مقدمہ رکھا تھا 1993 میں، ساتھ ہی غیظ و غضب کی انہوں نے پھر خطبے دینے شروع کر دیے، جلال میں آ گئے. یہ پورا الغلام.com پہ وہ سارے خطوط میرے ہیں جو میں نے ان کو لکھے تھے، ان کے جواب بھی ہیں. تو اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ 1993 میں جب میں نے اپنا مقدمہ ان کے آگے رکھ دیا تو کیل میں میری جاسوسی شروع ہو گئی. یہ نظام کے طور پر نا، ان کا طریقہ واردات ہی ایسا ہے، کوئی ایسے ہی نظام ہے کہ ہمیشہ ایسے ہوتا ہے جیسے مارشل لگا ہوا ہے. تو اسی جاسوسی میں پھر میں چلتا رہا. یہ 10 سال کا واقعہ. اس کے بعد پھر میں 12 دسمبر 2003 میں اپنا جو مقدمہ ہے الغلام.com ویب سائٹ کے ذریعے پبلک میں لے آیا. تو اس کے بعد پھر جنوری 2004 میں الغلام.com پہ نیوز میں آپ پڑھیں، غالباً وہ 6-7 نمبر ہے نیوز کا، وہاں پھر میرا اخراج اور مقاطعہ اور پھر میرے اہل و عیال کا سارا طریقہ واردات ان کا ہے کہ میری زوجہ سے پوچھا کہ آپ اپنے میاں کے ساتھ ہیں یا ہمارے ساتھ ہیں. میرے بچوں سے پوچھا فردن کیل میں، تو میری وائف نے بھی کہا اور میرے بچوں نے بھی ان کا ساتھ دیا، بھئی ہم تو اپنے والد کے ساتھ ہیں. زوجہ نے کہا میں اپنے خاوند کے ساتھ ہوں، جب تک تم میرے خاوند کے 2 سوالوں کا جواب نہیں دیتے اس وقت تک میں اس کے ساتھ ہوں. جب تو نے ان کے صحیح جواب دے دیے تو میں بھی آپ کے ساتھ ہوں گی، میرا خاوند بھی ہوگا اور بچے بھی ہوں گے. تو انہوں نے آگے جواب میں کہا تھا کہ ہم نے جو جواب دینے تھے وہ دے دیے. تو وہ جواب تو نہیں تھے، میں بتا دیتا ہوں. وہ جواب یہ تھے، مجھے بلا کر ناہے مطلب کہ دباؤ ڈالا گیا، مجھ پر ڈرایا گیا، اخراج مقاطع، یہ ان کی وہ سوالوں کے جواب تھے. تو یہ تو جواب نہیں تھے. تو بہرحال یہ واقعہ میں نے ابھی جو پڑھی ہے آیات پڑھی ہیں سورۃ اعراف آیت نمبر 99 اور 90، اس میں حضرت شعیب علیہ السلام کے ساتھ جو اس کی قوم نے کیا بینی، یہی سب کچھ میرے ساتھ میرے ساتھیوں کے ساتھ ہوا اور آج تک ہوتا چلا آ رہا ہے. ہمیں بھی یہ ساری ہتھ کنڈے اس لیے کیے جا رہے ہیں کہ ہم ان کی جو ایک غلط مذہب ہے، غلط وہ ایک جماعت بن چکی ہے، ممودیت ہے، یعنی احمدیت کے بھیس میں ممودیت ہے، تو وہ بھی ان کا یہی دن رات ہے، کوشش ہے کہ ہم واپس چلے جائیں ان کی طرف. فردن کوشش کر رہے ہیں اور بحثیت مجموعی بھی ہم پر یہ سارا معاملہ ہے، دباؤ ڈالا ہوا ہے.
لیکن ابھی جیسے کہ حضرت شعیب صاحب نے فرمایا ہے کہ اگر اللہ چاہے ہم دوبارہ اس گمراہی کی طرف لوٹ جائیں تو ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے، اگر اللہ نہ چاہے تو ممکن نہیں ہے کہ ہم تمہاری گمراہ مذہب جو دین ہے تمہارا ہم اس کی طرف آئیں۔ یہی ہمارا حال ہے کہ ممکن نہیں ہے ہمارے لیے کہ ہم اس گند میں دوبارہ جائیں جس میں قدم قدم پر گندگی ہے، قدم قدم پر فراڈ ہیں اور قدم قدم پر جاسوسیاں ہیں، یعنی مذہب کے نام پر عذاب قسم کا لوگوں میں آیا ہوا ہے، لوگ عذاب میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ انہوں نے مرزا غلام صاحب کو کیا مانا، وہ تو مصیبت میں پھنس گئے بیچارے۔ تو یہ سارے کرتوت جو ہیں اس میں حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کا نہ آپ کی تعلیم کا کوئی قصور ہے، تو وہ تو اپنا پیغام دے کے اپنا مشن پورا کر کے چلے گئے۔ اس کے بعد اس کی اولاد یہ کام کر رہی ہے، ان کے نام پر، ان کے مشن کا نام لے کر احمدیت کا نام لے کر لوگوں کو مطلب کہ اپنے مفادات جو ہیں ان سے وہ پورے کر رہے ہیں اور نام لیتے ہیں احمدیت کا، قدم قدم پر مرزا غلام احمد کا نام لیتے ہیں، جبکہ حقیقت کچھ بھی نہیں ہے۔ میں تو اکثر ان کو کہا کرتا ہوں کہ میرے ساتھ مبالغہ کر لیں اس بات کا، میں بھی حلف اٹھاؤں گا موقع بعذاب قسم کے ساتھ، تم بھی اٹھاؤ۔ میں یقین رکھتا ہوں کہ تم نام لیتے ہو مرزا غلام احمد کا، تم احمدیت کا نام لیتے ہو، جبکہ تمہارے اندر ایک ذرہ بھی اس پر ایمان نہیں ہے، تم دنیا دار لوگ ہو۔ بلکہ یہاں تک میں کہا کرتا ہوں، آج بھی کہتا ہوں کہ یہ لوگ ایسے ہیں، ان کے قول و فعل، ان کے کرتوت بتا رہے ہیں کہ ان کا خدا تعالیٰ پر ایمان ہی نہیں ہے۔ یہ فراڈی قسم کے لوگ ہیں، مذہب کے نام پر انہوں نے جعل سازی کی ہوئی ہے ان لوگوں نے۔ کوئی خدا پر یقین کہتے ہیں، اللہ اللہ کرتے ہیں، ان کے مولوی بھی کرتے ہیں، پورے ارباب و اختیار سارا اللہ کا بڑا زور، دروشی بڑے پڑھتے ہیں اور نمازیں پڑھ رہے ہیں، جبکہ قرآن کی تعلیم کا ذرا بھی ان پر اثر نہیں ہے۔ کیا قرآن کی تعلیم پر چلنے والا بندہ جھوٹ بول سکتا ہے؟ یا ایک ایسا بندہ جس نے حضرت مرزا غلام صاحب کو مانا، مسلمانوں کو گھر میں پیدا ہوا اور اس تک میرا میسیج پہنچ گیا جو دلائل کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں، وہ سننے کے بعد کیا وہ لاپرواہی اختیار کر سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ وہی کرے گا جس کا ایک نام کا مذہب ہے اس کا، اور نہ اس کا خدا پر، نہ اس کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر، نہ مرزا صاحب علیہ السلام پر، نہ ان کی تعلیم پر کوئی ایمان نہیں ہے۔ ہاں نام لیا جاتا ہے، باقی ان کے اپنے دنیاوی مفادات ہیں جن کی وہ پیروی کر رہے ہیں اور ان کے حصول کے لیے دن رات وہ لگے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان پر رحم کرے۔ کہ میں کہہ رہا تھا کہ آج میرا اور میری جماعت جو ہے اس کا بھی یہی حال ہے، جو مصیبت حضرت شعیب السلام کو لاحق ہوئی تھی وہی آج ہمیں بھی لاحق ہے، اور جیسا کہ میں نے کہا ہے کہ ہر نبی کے ساتھ یہی معاملہ ہوا۔ آگے میں چند آیات سورۃ زخرف کی پڑھنا چاہتا ہوں، میں صرف ترجمہ پڑھوں گا وقت بچانے کے لیے، تو کیونکہ اور باتیں میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں۔ یہ سورۃ زخرف کی آیات 23، 24 اور 25 ہے۔ ان آیات میں بھی یہی معاملہ ہے، آبائی مذہب کا مسئلہ ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ ان آیات میں فرماتا ہے، بلکہ وہ تو کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو ایک مسلک پر پایا اور ہم یقیناً انہی کے نقوش قدم پر ہدایت پانے والے ہیں، اور اسی طرح ہم نے کبھی تو سے پہلے کسی بستی میں کوئی ڈرانے والا نہیں بھیجا، مگر اس کے خوشحال لوگوں نے کہا کہ یقیناً ہم نے اپنے آباء و اجداد کو ایک خاص مسلک پر پایا اور یقیناً ہم انہی کے نقوش قدم پر چلنے والے ہیں۔ اس نے کہا، کیا اس صورت میں بھی کہ میں اس سے بہتر چیز لے آؤں؟ یعنی جو بھی رسول ہوتا ہے قوم میں آتا ہے تو جب اس سے یہ باتیں ہوتی ہیں تو وہ آگے سے ہی کہتا ہے کہ دیکھو اگر میں تمہارا یہ مذہب کہہ رہے ہو، اگر میں اس سے بہتر چیزیں تمہیں پیش کروں، بتاؤں، تو کیا پھر بھی تم اپنے آبائی جو مسلک ہے آپ کا اس پر ہی چلنا پسند کرو گے؟ جیسا کہ اس آیت میں ہے، اس نے کہا کیا اس صورت میں بھی کہ میں اس سے بہتر چیز لے آؤں جس پر تم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا؟ انہوں نے کہا یقیناً ہم ان باتوں کا انکار کرتے ہیں جن کے ساتھ تم بھیجے گئے ہو۔ یہی بات آج بھی وہی ہے، حالانکہ دنیا بڑی ڈیولپ ہو چکی ہے، یہ لاکھوں کروڑوں سال کا انسانی تغیر ہے بنی آدم کا، اس کے باوجود وہ برائیاں جو آج سے لاکھوں سال پہلے تھیں آج بھی وہ قائم ہیں۔ وہ یہ ہیں کہ آبائی جو مذہب ہوتے ہیں یا وہ دین یا عقائد جو عادات میں داخل کر دیے جاتے ہیں یا داخل ہو جاتے ہیں، ان کو چھوڑنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ علاوہ اس کے
میں آپ لوگوں کو حضرت صالح علیہ السلام کا بھی ذکر کرنا چاہتا ہوں آپ کے آگے۔ وہ حضرت سمود علیہ السلام جو تھی ان کی طرف ان کو بھیجا گیا تھا۔ بہت ساری چیزیں ایسی ان آیات میں آئیں گی جو خود میرے ساتھ ہوئی ہیں۔ میں نے جب یہ میرے ساتھ واقعات ہوئے تو میں جب پڑھتا ہوں یہ سورۃ ہود آیات 62 اور 63 مجھے وہی باتیں لگتی ہیں کہ یہی چیز میرے ساتھ بھی ہوئی۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُم فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُجِيبٌ قَالُوا يَا صَالِحُ قَدْ كُنْتَ فِينَا مَرْجُوًّا قَبْلَ هَٰذَا أَتَنْهَانَا أَن نَّعْبُدَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا وَإِنَّنَا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ۔ سورۃ ہود کی آیات میں ان آیات میں اللہ فرماتا ہے اور سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا۔ اس نے کہا یعنی حضرت صالح علیہ السلام نے کہا اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، تمہارا اس کے سوا اور کوئی معبود نہیں۔ اسی نے زمین سے تمہیں پروان چڑھایا اور تمہیں اس میں آباد کیا، بس اس سے استغفار کرتے رہو، پھر اسی کی طرف توبہ کے ساتھ جھکو، یقیناً میرا رب قریب ہے اور دعائیں قبول کرنے والا ہے۔ انہوں نے کہا یعنی حضرت صالح علیہ السلام کی قوم نے جو قوم شعیب جو تھی انہوں نے کہا اے صالح یقیناً تو اس سے پہلے ہمارے اندر امیدوں کا مرجع تھا، کیا تو ہمیں روکتا ہے کہ اس کی پوجا کریں جسے ہمارے آباء و اجداد پوجتے رہے ہیں، اور ہم یقیناً اس بارے میں جس کی طرف تو ہمیں بلاتا ہے بے چین کر دینے والے شک میں مبتلا ہیں۔ تو یہ جو ابھی میں نے کہا ہے نا کہ حضرت صالح السلام اپنی قوم میں ایک امید کی جگہ تھے، سمجھ جاتے تھے، لوگوں کی آپ کی طرف توجہ تھی کہ یہ ہماری قوم میں ذہین شخص ہے اور ہر لحاظ سے اس کے پاس کافی علم بھی ہے اور اس کے پاس جسمانی خوبیاں بھی ہیں اس کی، اور اس کے پاس ذہنی صلاحیتیں بھی ہیں۔ تو اس وجہ سے قوم حضرت صالح علیہ السلام کی بعثت سے پہلے ان کو اپنی قوم میں ایک اچھا یعنی ایک امید سمجھتی تھی اس کو کہ ہمارے لیے بہت ساری اچھی باتیں یہ کرے گا حضرت صالح علیہ السلام۔ لیکن حضرت صالح علیہ السلام کو جب اللہ نے مبعوث فرما دیا تو ظاہر ہے کہ جب انسان مبعوث ہو جاتا ہے تو وہ اللہ کا پیغام قوم کی طرف پیش کرتا اس پیغام کو، تو ایسے حضرت صالح علیہ السلام نے کیا تو وہ قوم نے پھر اس پر یہ بات کہی کہ اے صالح علیہ السلام تو ہمیں اپنے آباء و اجداد کے جو بوتے ہیں ان سے روکنا چاہتا ہے، تو ہمارے درمیان ایک بڑی امید کی جگہ تھا، ہمیں تیرے سے بڑی بڑی امیدیں تھیں، یہ کیا آپ کر رہے ہیں؟ تو بین ہی میں اپنا بھی بات بتاتا ہوں کہ تم میں سے اکثر لوگ ذہین بھی ہیں اور اپنے ماحول میں جہاں جہاں آپ لوگ پیدا ہوئے ہیں، جن گھروں میں پیدا ہوئے ہیں، یقیناً آپ کا ایک فہم اور آپ کا ذہانت کی وجہ سے آپ اپنے گھر میں بھی اپنے ماحول میں بھی قدر کی نگاہ سے دیکھے جاتے ہوگے۔ ایسے ہی اگرچہ میں تو جنگل میں پیدا ہوا ہوں،
کسی گاؤں میں بھی نہیں پیدا ہوا. میری حال بھی اس قسم کا ہے. بچپن میں میرے بھائیوں نے سختی کے ساتھ مجھے اسکول کی طرف میرا رخ کر دیا. بھی میرے ساتھ مٹ انہوں نے یہ کی کہ بھائی یہ کام سارا کھیتی باڑی یہ ہم کریں اور غفار تو نے صرف پڑھنا ہے. تو بار میں سمجھ گیا تھا بھی سوائے پڑھنے کے میرے لیے کوئی چارہ نہیں. اگرچہ بچپن میں بچے ہوتے ہیں نا وہ پڑھنے سے بھاگتے ہیں, وہ کھیلتے ہیں کودتے ہیں, ان کو ہوتا ہے. میں بھی بچہ تھا, میری بھی یہی تھا, لیکن میں سمجھ گیا میرے بھائی اس معاملے میں کوئی لچک دینے کے لیے تیار نہیں ہے. تو بہرحال میں پھر پڑھتا رہا اور جیسے کہ میں نے ابھی کہا ہے کہ پھر ٹھیک ٹھاک طریقے سے میں نے حق ادا کیا پڑھائی کا. اور اس وجہ سے میں اپنے گاؤں میں, اپنے برادری میں, اپنے ماحول میں بڑی امیدیں تھیں لوگوں کی مجھ پر نا. اور میں ایک غریب خاندان میں پیدا ہوا. ساری زندگی کاشتکاری جو ہوتی ہے وہ غربتی ہوتی ہے ایک قسم کا. وہ دن رات محنت کرتے ہیں لیکن ان کو بس پلے ان کے روٹی بڑی مشکل سے پڑتی ہے, کچھ نہیں وہ کر سکتے. ایسی ہمارا بھی حال تھا. تو میرے گھر والوں کو بھی, میرے ماحول میں بھی میرے پر بڑی امیدیں تھیں کہ غفار بڑا اچھا اسٹوڈنٹ ہے, بڑا لائق ہے, پڑھ رہا ہے. تو وہ پڑھتے پڑھتے ایم اے تک پہنچ گیا. جب ایم اے تک پہنچ گیا 10 دسمبر 1983 میں, یہ جو اکثر میں کہا کرتا ہوں وہ واقعہ میرے ساتھ ہو گیا. میری امتحان سے فارغ تھا, ایک لحاظ سے ایم اے کر لیا تھا میں. تو وہی وہیں پہ دارالحکومت میں مطلب کہ وہ ہاسٹل میں میرے ساتھ یہ واقعہ ہو گیا سجدے والا. تو اس میں اللہ نے معمور فرما دیا. ایک لمبی کہانی ہے, میں چھوڑتا ہوں, آپ کو پتہ ہے. اس کے بعد جب میں اپنا بستر باندھا, کتابیں بند کی اور گھر آ کے بیٹھ گیا, اپنا کام شروع کر دیا. ورچوئس گارڈ پہ میں نے لکھنا شروع کر دیا. جیسے جیسے انکشافات ہوتے رہے تو اس کے مطابق میں نے وہ لکھنا شروع کر دیا. تو ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ میں روا میں رہا کرتا تھا. تو ہمارا ڈاور کے ساتھ ہماری زمین ہے. میں ڈیری پہ گیا تو وہاں پر ہمارا ایک صاحب کا مزارہ, وہ غیر احمدی تھا. مرزا صاحب کا مخالف بڑا تھا لیکن اچھا آدمی تھا. مطلب کہ ہمارے علاقہ تھا وہاں پہ غیر احمدی زیادہ تھے, ہم احمدی تھوڑے تھے. لیکن چونکہ ملنا بلانا ہوتا ہے, ہمسائیگی ہوتی ہے, تو اس میں اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے ان لوگوں کے ساتھ. ایسے اچھا تھا آدمی, لیکن مرزا غلام صاحب کا مخالف بڑا تھا احمدیت کا. تو میں جب گیا وہاں وہ مجھے ملا. آج بھی مجھے وہ یاد ہے واقعہ. جب مجھے ملا تو وہ مجھے کہتا ہے کہ غفار تیری تو پنجابی میں بتا, تیرے تے سانوں بڑیاں امیداں سن, تو گھر آ کے بہ گیا. یہ پنجابی زبان ہے, پنجابی تھی ان کی زبان, یہ مجھے کہا. تو میں اس کے منہ کو دیکھنے لگ گیا. میری مجبوری ہے کہ میں آپ کو کیا بتاؤں, کیونکہ یہ بات بتانے والی نہیں ہوتی. میں کیا بتاؤں, میں تو گھر بھی نہیں بتایا تھا کہ یہ معاملہ میرے ساتھ ہو گیا. تو میں نے پھر اپنے باتوں میں اسے سمجھایا اس شخص کو کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے, ان شاء اللہ تعالیٰ سارے حالات ٹھیک ہوں گے, سب مسئلے ہو جائیں گے کہ بس. لیکن میں نے اس طریقے سے پھر ان کو اپنی طرف سے مطمئننے کی کوشش کی. لیکن اس نے شکوہ کیا کہ غفار تیز تو بڑیاں امیداں سن, تو گھر آ کے بہ گیا. تو بہرحال وہی حضرت صالح علیہ السلام کا بھی یہی واقعہ ملتا ہے. یعنی صالح علیہ السلام کی قوم نے کہا اے صالح یقین تو اس سے پہلے ہمارے اندر امیدوں کا مرجع تھا, کیا تو ہمیں روکتا ہے کہ اس کی پوجا کریں جسے ہمارے آباء و اجداد پوجتے رہے, اور ہم یقیناً اس بارہ میں جس کی طرف تو ہمیں بلاتا ہے بے چین کر دینے والے شک میں مبتلا ہیں. تو بہرحال وہی کہانی ابھی میں نے اپنی بھی بتا دی آپ لوگوں کو کہ یہ میرے ساتھ بھی ایسے ہی ہوا. اور ایسے ہی ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو ہوتے ہیں جن کو اللہ معمور فرماتا ہے بچپن سے ہی, وہ کہتے ہیں نا ایک محاورہ ہے کہ بربا کے چکنے چکنے بات اس قسم کا کوئی محاورہ ہوتا ہے کہ اس قسم کی کوئی بچے پیدائشی طور پر ہی میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کا ان کو فضل ہوتا ہے, ان کی فطرت ہی ایسی ہوتی ہے. جہاں پر بھی پیدا ہوتی ہے کہ کسی خاص خاندان میں اللہ تعالیٰ جہاں چاہے اس قسم کے بچوں کو پیدا کر دیتا ہے. وہ سلیم الفطرت ہوتے ہیں, اپنی فطرت ان کی ایسی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو علم ہوتا ہے کہ میں نے آگے چل کر اس بچے سے کیا کام لینا ہے. تو ایسے ہی الحمدللہ میرے ساتھ بھی ہو گیا واقعہ. تو میں نے بھی پھر ایسے لوگوں کو اس طرح مطمئن کرنے کی کوشش کی, حتیٰ کہ میں نے جب وہ لکھ لیا ورچوئس گارڈ مکمل کر کے, پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ملا کہ آپ ربا چھوڑ جائیں, یعنی پاکستان سے چلے جائیں. تو میں آج پھر آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ میں جرمنی خود نہیں آیا, یعنی میرا کوئی ارادہ نہیں تھا کہ میں جرمنی جاؤں, اور نہ میں جیسے کہ لوگ آتے ہیں باہر کے ملکوں میں اس مقصد کے لیے آیا ہوں. یہ تو اللہ کا پھر ایک حکم تھا, میں اس کو ٹال نہیں سکتا تھا. ورنہ میری اندر جب میرا یہ واقعہ ہوا نا 10 دسمبر سے,
اس کے بعد ایسی صورت حال ہو گئی کہ یہ جو دنیاوی چیزیں ہیں نا، آسائشیں سب کچھ، اس میں سے میں ذاتی طور پہ کہتا ہوں، اور اس طرح ہر خدا تعالیٰ کے مرسل کا یہی حال ہوگا کہ جب ان پر الہام ہو جاتا ہے تو ان کو یہ دنیا کوڑا کرکٹ نظر آتی ہے، اس میں کوئی چیز نہیں ان کو نہیں ہوتی، وہ الگ ہو جاتے ہیں۔ یہی حال میرا تھا، تو مجھے تو کوئی دلچسپی نہیں تھی، تو بہرحال پھر جب اللہ کا حکم ملا کہ یہ چھوڑ دو، ملک کو چھوڑ دو، ایک خواب کے عالم میں اللہ نے مجھے بتایا، تو اگرچہ میں اس سے پہلے شادی میری ہو گئی تھی، بچہ بھی پیدا ہو گیا تھا میرا بڑا بیٹا، تو اس حوالے سے میرے سسرال والوں نے میری کافی مدد کی تھی، تو میں نے تو پھر وہ ساری ٹکٹیں وغیرہ وہ ساری واپس کر دی، جانتے ہیں میرے رشتہ دار سارے، واپس کر دی۔ میں نے کہا میں نہیں جانا، میں نے کیا کرنا باہر جا کے، تو میں تو کہ سادہ آدمی ہوں، بس ایک بنیادی جو ضرورتیں ہیں وہ پوری ہوتی رہیں تو میں ٹھیک ہے ادھر ہوں، اپنا کام میں کروں گا، لیکن اللہ کو علم تھا کہ یہ میرا بندہ ادھر کام نہیں کر سکے گا۔ آپ خود اندازہ کریں کہ اگر میں ربا میں رہتا تو یہ کام کر سکتا تھا میں، تو ان باتوں کا مجھے علم نہیں تھا، کیونکہ میں اس کوچے کے بندہ نہیں تھا، اور میں نے زیادہ مذہب پڑھا بھی نہیں ہوا تھا، غور و فکر کے ساتھ یا مذہبی کہانی کیا ہوتی ہے ان باتوں سے میرا کم تعلق تھا، زیادہ تر میں اپنی ایجوکیشن کی طرف میری توجہ رہتی تھی۔ تو پھر اس کے بعد پھر میں آیا، تو ادھر جرمنی آیا، تو آج بھی میں پھر اتنا لمبا عرصہ میرے ساتھ یہ مسئلہ رہا کیل میں کہ جمعہ صاحب تم کام کیوں نہیں کرتے؟ سارے کام کرتے ہیں۔ 1986 کی بات ہے جب میں آیا تھا ستمبر میں 1986 میں، ایک لمبا عرصہ میں اس عذاب میں مبتلا رہا کیل میں کہ دیکھو میں نہیں یہ کام کر سکتا، یہ سور کا شراب کا یہ تم کرتے ہو، تمہارے مقصد ہیں، اب میں بتا نہیں سکتا کسی کو کہ مجھے تو مامور کر دیا گیا ہے، میں تو اللہ کے حکم سے ادھر آیا ہوں، جیسے اللہ نے حکم دیا میں پورا کر رہا ہوں، میں اس کے لیے تو آیا ہی نہیں۔ وہ بار بار دن رات کہ تم کیوں نہیں کام کرتے، جمبا صاحب تم صدر بننا چاہتے ہو جماعت کے، اس لیے تم یہ نہیں کام کرتے، تاکہ میں، کیونکہ ان دنوں میں مرزا طاہر نے یہ ایک آرڈر جاری کیا تھا کہ یہ جو سور شراب کا کام کرتے ہیں وہ ان کو عہدے نہ دو، وہ عہدیدار نہیں ہو سکتے۔ تو یہ ان دنوں کی باتیں ہیں، 86 کی باتیں ہیں۔ تو میں ادھر نیا کیا آیا تھا، تو میرے ساتھ یہی ایک لمبا عرصہ، یعنی میں اسی مصیبت میں رہا کہ بس یہی میرے پر کہ یار جمبا صاحب تم کیوں نہیں کام کرتے، کیوں کام نہیں کرتے؟ یعنی دیکھنا ایک کامن سینس کی بات ہے، جو بھی دنیا میں انسان یورپ میں آئے ہیں، باہر آئے ہیں، اکثر اللہ ماشاء اللہ 99% وہ سارے اپنا دنیا کماتے ہیں، اکثر اللہ ماشاء اللہ، کچھ چند ایسے بھی ہوں گے پرسنٹ کے جو نہیں دنیا کے لیے آتے، تو لیکن زیادہ تر یہی ہوتے ہیں، آتے ہیں، کمائی کرتے ہیں، سیٹ کرتے ہیں، جو دنیا داری کا جو شوق ہوتا ہے۔ تو باہر وہاں پہ کیل میں یہی میرے رہا کہ تم صدر بننا چاہتے ہو، عہدیدار بننا چاہتے ہو، اس لیے تم کام نہیں کرتے۔ پل میں چپ ہو جاتا تو میں کہتا ہے اللہ میں ہوں کی کرا، میں نے کو دس بھی نہیں سکتا، میں نے دسا ہی نہیں، کفر دے فتوی میرے تلا دینے ہیں، میں تو جماعت میں نہیں رہ سکتا، انہوں نے تو خراج مخاطے کر دینا میرا ہوں۔ تو یہ ایک لمبی مصیبت رہی کیل میں آ کر بھی میرے ساتھ، حتیٰ کہ چلتا رہا سلسلہ، اور لوگ کیل کے اگر میرا یہ خطبہ سنائیں گے وہ انشاءاللہ اس بات کی تائید کریں گے کہ یہی بات ہوئی عبدالغفار سے، حتیٰ کہ درمیان میں ایک دو باتیں ایسی ہوئیں جن میں میں ہلکا سا اشارتاً کسی انسان کے ساتھ یہ بات کی، مرزا طاہر کے اشعار کے حوالے سے، وہ جو ہے مرد حق کی دعا ہے نا، 2 گھڑی صبر سے کام لو ساتھیو، آفت ظلم تو جوڑ ٹل جائے گی۔ اس میں سے آخری شعر ہے، عصر بیمار کا ہے مرض لا دعا، کوئی چارہ نہیں اب دعا کے سوا، اے غلام مسیح الزماں ہاتھ اٹھا، موت آ بھی گئی ہو تو ٹل جائے گی۔ مثلا میں ایک شعر یہ میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں، 1-2 شعر اور بھی تھے، میں نے کیل کے ایک آدمی سے بات کی، پڑھا لکھا آدمی تھا، وکیل تھا، فوراً میری شکایت لگ گئی، ہم بار مجھے پیشیاں پریاں پڑھنی شروع ہو گئی، میں نے بڑی مشکل سے جان چھڑائی، ملک کو مطمئن کیا کہ دیکھو کیا آپ لوگ کیا چاہتے ہو، میں مرزا غلام صاحب کے دعوی پر الف سے لے کر یہ تک ایمان رکھتا ہوں، میں نے یہ کہا، آج بھی وہی کہہ رہا ہوں اور آج بھی رکھتا ہوں۔ تو باقی باتیں تو پھر بتانے والی نہیں تھیں، تو میں نے کوشش کی کہ ان کو تسلی کی ہو جائے، اور انہوں نے مجھے بتایا بھی آپ کے متعلق شکایت کیل سے لوگوں نے لگائی ہے، یہ باتیں ساری۔ آج جو ہمبرگ کے لوگ ہیں، نعیم الدین صاحب تھے اس زمانے میں، غالباً قائد تھے خدام الانبیاء کے، اور چودھری ظہور صاحب تھے، امیر ہوتے تھے، آج بھی اگر وہ ہوں گے تو میری ان باتوں کی تائید کریں گے کہ باقی انہوں نے مجھے بلایا تھا، میں گیا تھا، اور وہاں پر یہی قسم کی پیشی تھی میری، وہاں پہ یہی باتیں ہیں۔ تو میں نے ان کو سمجھایا بھی دیکھو یار
میں احمدی ہوں، پیدائشی احمدی ہوں، الف سے لے کر یہ تک مرزا غلام صاحب کے تمام دعوے پر یقین رکھتا ہوں، اور کیا آپ چاہتے ہو، پھر جان جھوٹی میں. تو یہ باتیں میں بتا رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے جو بندے ہیں ان کو قدم قدم پر یہ مسائل پھر مشکلیں تو پیش آتی ہیں. تو میرے ساتھ بھی یہی باتیں ہوئیں. تو اب میں بات کر رہا تھا آبائی دین کی، آبائی مذہب کی. تو اس حوالے سے دیکھیں، اب جماعت احمدیہ قادیان کو دیکھ لیں کہ مرزا غلام صاحب نے اپنی زندگی میں 2 چندے، ایک لازمی تھا، اس کی کوئی شرح نہیں تھی، ایک اختیاری انہوں نے لگایا، یعنی اللہ سے وحی پا کر وہ چندہ وصیت ہے. تو اب دیکھیں آج اس 2 چندوں سے جماعت احمدیہ قادیان میں 48 چندے بن چکے ہیں، اور لوگ اس سے لیے جاتے ہیں. کوئی تحریک جدید ہے، کوئی اور دفتر ہے. مقصد یہ ہے کہ دیکھو اب کیا یہ بگاڑ نہیں ہے اس احمدیت کا اور اس مرزا غلام صاحب کے مشن کا بگاڑ نہیں ہے کہ جس نے تو بڑی مجبوری کے ساتھ یہ 2 چندوں کا اعلان کیا تھا کہ وہ کام چلانے تھے جماعت کے، لنگر کے کام ہیں، نشر و اشاعت کے کام ہیں، وہ ضروری تھے یہ چیزیں. آج دیکھو ان 2 سے 48 تک پہنچ گئے ہیں. کہتی ہیں کہ جی احمدیت ہے. یار احمدیت کہاں ہے یہاں سے؟ علاوہ اس کے ہم دیکھتے ہیں کہ ان لوگوں نے، یہ جو قائدین ہیں جماعت احمدیہ قادیان کے، اس احمدیت کو، اس اسلام کا ہی نام لیتے ہیں، احمدیت کا نام لیتے ہیں، لیکن ان دونوں مطلب کے مذاہب کو یا احمدیت اور اسلام کو اپنے جو دنیاوی مفادات ہیں اس کے مطابق ڈھالا ہوا ہے. نام صرف اسلام کا لیں گے، احمدیت کا لیں گے، دروشی بڑا پڑھتے ہیں، نمازی پڑھتے ہیں. بندہ ان سے پوچھے یار اللہ تعالیٰ تمہیں کہتا ہے کہ جھوٹ نہ بولو، میں ایک عرصہ ہو گیا تم سے میری بات ہوئی ہے، تم کیوں مطلب کہ جھوٹ پر کہہ رہے ہو؟ میں کہتا ہوں کہ یا مجھے دلائل سے بتا دو کہ تمہارا نقطہ نظر غلط ہے، تمہاری دلیل غلط ہے، تو میں چھوڑ دوں گا اس بات پر. ایک لمحے کے لیے بھی میں اس جھوٹ پر نہیں کھڑا ہوں گا. اور میں یقین رکھتا ہوں کہ جو میں کہہ رہا ہوں سچ ہے، یہی حقیقت ہے. وہ یہ کہ وہ ذکی غلام اللہ تعالیٰ نے جس کی خبر مرزا غلام احمد محمدی مریم کو چلہ ہوشیارپور میں دی تھی، اللہ نے اگرچہ ان کا خیال تھا مرزا غلام صاحب کا یہ میرا بچہ کو ہوگا، لڑکا ہوگا کوئی میرا، اپنے اس خیال کے مطابق وہ ڈھونڈتے رہے اپنی اولاد میں سے، لیکن اللہ نے نہیں دیا ہی نہیں. اللہ نے ان کو جب دیا ہی نہیں تو وہ پیدا کیسے ہو جاتا؟ اور ایک لمبی بات ہے، آپ لوگوں نے اکثر میرے لیکچر، اپنے خطبات یا سنے ہوں گے یا میرے مضامین پڑھتے ہوں گے، تو ان میں یہی باتیں میں بار بار کہتا ہوں. آج بھی میں کہتا ہوں اس ممبر رسول پر کھڑا ہو کر میں قادیانی جماعت کے اکابر جو ہیں ان کو اور قائدین کو کہتا ہوں کہ دیکھو وہ ذکی غلام جس کو مرزا صاحب علیہ السلام نے مسلم عہد کا ٹائٹل دیا تھا، وہ مرزا غلام صاحب کے گھر میں بطور جسمانی لڑکا اللہ نے نہیں دیا. میرا چیلنج ہے، آپ میری بات کو غلط ثابت کر دیں تو میں 1 منٹ نہیں لگاؤں گا، اس عقیدے کو چھوڑ دوں گا. دیکھو اتنی ضد، اتنا تعصب. کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں اور ہم نبی پاک پر درود بھیجتے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں. یہ بندہ ان سے پوچھے کہ اللہ کی بات پر تم عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہو، اللہ کو تم کیا مانتے ہو؟ اللہ تو کہتا ہے جھوٹ نہ بولو، اور جب حقیقت کا اعتراف ہو جائے تو برملا اس کو قبول کر لو. یہ اللہ کا حکم ہے، قدم قدم پر اللہ تعالیٰ نے یہی سچائیاں بیان کی ہوئی ہیں. ایک بندہ اور اس کے ساتھی، آج اب میں ایک نہیں ہوں، میری جماعت ہے ایک، وہ سارے دن رات لگے ہوئے ہیں حق کا پیغام پہنچانے کے لیے قادیانی جماعت کو، جس میں مین جو ہمارا اختلاف ہے وہ یہ ہے کہ وہ مجھ سے وہ ذکی غلام جسے اللہ نے نشان رحمت کے طور پر مرزا غلام صاحب پر الہام فرمایا تھا، جیسا کہ اللہ فرماتا ہے میں تجھے ایک رحمت کا نشان دیتا ہوں اسی کے موافق جو تو نے مجھ سے مانگا. یہی وہ موسوی مسیح، یہی وہ محمدی مسیح عیسیٰ ابن مریم ہے موعود، جس کی آنکھ ہم نے خبر دی ہوئی ہے. ایک بندہ تمہارے سامنے کھڑا ہے، وہ کہتا ہے میں امی ہوں، میں مذہبی بندہ نہیں تھا پہلے، اللہ نے مجھے کھڑا کر دیا، اللہ نے کہا ادھر آؤ، یہ تمہاری ذمہ داری ہے، تم نے یہ کام کرنا ہے. وہ میں کر رہا ہوں، اور میں کہتا ہوں کہ میں قرآن میں ماسٹر نہیں ہوں، نہ میں قرآن کا علم جانتا ہوں، ہاں میں تو وہ کچھ جانتا ہوں جو اللہ نے مجھے بتایا ہے. بلکہ ایک الہامی ٹکڑا ہے مجھ پر نازل ہوا تھا کہ اے عبدالغفار لوگوں کو بتا دے میں کچھ نہیں جانتا سوائے اس کے جو میرے رب نے چاہا ہے کہ میں جانوں. یہ باتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل. میں ان سے کہتا ہوں وہ ذکی غلام، وہ مسلم، اللہ تعالیٰ نے مرزا غلام صاحب کو بطور جسمانی لڑکا نہیں دیا تھا. ان کا بیٹا دعویٰ کر کے بیٹھا ہوا ہے،
اور 75 دفعہ قریباً اس کے یوم مسلم موت منائے جا چکے ہیں. یہ آئندی سارے جانتے نہیں کہ ہم نے مرنا ہے, موت لازم ہے ہم پر, ہم نے آگے جانا ہے آخرت پہ, اللہ کی جگہ حساب ہونا ہے ہمارا. تو میں اکثر کہا کرتا ہوں میں وہاں پر میں بھی ہوں گا وہاں پہ, اور تم سب لوگ ہو وہاں پر, ہماری بات ہوگی. اللہ مجھ سے پوچھے گا کہ اے عبدالغفار, جو میں نے تجھے خبریں دی تھیں, علم دیا تھا, تم نے لوگوں کو بتا دیا تھا, قادیانی ان لاہوریوں کو, مرزا صاحب علیہ السلام کے ماننے والوں کو بتایا تھا, تو میں تو وہاں پر بھی کھڑے ہو کر کہوں گا اے اللہ, میں جو میری صلاحیت تھی, جو تو نے مجھے بخشی ہیں, اس کے مطابق میں نے تو دن رات ان کو بلایا حق کی طرف, بتایا کہ یہ ذکی غلام تو اللہ نے دیے ہی نہیں. اور مرزا غلام صاحب کا ایک لڑکا وہ دعویٰ کر کے بیٹھا ہوا ہے, اور یہ لوگ ان کو مانتے ہیں. 75 دفعہ انہوں نے مسلم موعود کے دن منا لی ہیں, لیکن میری بات پر بات سننے کے لیے تیار نہیں, ماننا تو بعد کی بات ہے. تو میں اکثر کہا کرتا ہوں, آج میں کہتا ہوں, میں ارباب و اختیار جو ہیں قادیانی جماعت کے, یا عام سمپل جو پیروکار ہیں احمدی جو ہیں قبروں میں دبے پڑے بیچارے, میں ان سے آج بھی کہتا ہوں کہ تم پر یہ سوال ہوں گے کہ اے احمدیو, تم نے عبدالغفار جنبہ کی جو پیغام تھا اس کے کیا جواب دیا تھا؟ تمہیں جواب دینا پڑے گا وہاں پہ. مجھے تو کچھ نہیں ہوگا, میں تو اپنا مشن پورا کر کے یہ پیغام دے کے میں نے تو اللہ کے پاس جانا ہے. میری تو دلچسپی نہیں ہے اس دنیا میں, کیونکہ یہ دنیا کچھ بھی نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ فرماتا نا, بمل حیات دنیا الا متاع الغرور, یہ دنیا جو ہے 4 دن کی فخر و غرور کی جگہ ہے, یہاں مقابلے بازی ہوتی ہے, کچھ بھی نہیں ہے, اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے, یہ جھوٹ ہے. فلسفیانہ رنگ میں جب ہم دیکھتے ہیں نا, ان دی سینس آف دا ریئلٹی آف نالج جب ہم بات کریں گے, تو یہ ہے ہی جھوٹ. جھوٹ اور سچ حقیقت ہوتا ہے. جھوٹ ہوتا ہے, اس کے پاؤں ہی نہیں ہوتے, اس کی بنیاد ہی نہیں ہوتی, جبکہ وہ نظر آ رہا ہوتا ہے. ہوتا جھوٹ ہے. جو سچ ہوتا ہے وہ نظر بھی سچ آ رہا ہوتا ہے, ہوتا بھی وہ سچ ہے, وہ ریئلٹی ہوتی ہے. تو یہ ایک دوسری علمی باتیں ہیں, میں ادھر نہیں جاتا. تو میں اپنے تمام جو جماعتی احمدیہ قادیان کے اکابر ہیں ان سے بھی کہوں گا, جو جیلے ہیں ان سے بھی کہوں گا, عام سمپل جو احمدی بیچارے وہ لکیروں کے فقیری, میں ان سے کہوں گا معذرت کے ساتھ غصہ نہ کیا کریں, کیونکہ تمہارا حال یہ ہے, ایک بندہ دن رات میں 20-25 سال ہو گئے, بلکہ ان سے 93 تو نہیں میں کہوں گا, کیونکہ وہ تو 10 سال مرزا طاہر نے میرا مقدمہ ہی چھپائے رکھا, وہ جانتا تھا اس بات کو. تو 2003 سے میں دن رات لگا ہوں سمجھانے, لیکن آپ پر کوئی اثر نہیں ہوتا. سوچیں, غور کیا کریں, اپنی جان پر رحم کریں. مجھ پر تو پھر اللہ نے رحم کر دیا ہے, احسان کر دیا مجھ پر, تو اللہ نے عنایت کر دیا, مجھے دے دیا ایک چیز. اور ایک عزت ہے, ایک اللہ تعالیٰ کا شرف ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جن کو چنتا ان کو دے دیتا ہے. تو جب اللہ تعالیٰ سے بعض بندے پا لیتے ہیں یہ شرف, اللہ ان کو عزت دے دیتا ہے, تو ان کو پھر دنیاوی عزتوں کی ضرورت نہیں ہوتی کہ لوگ ہمیں عزت دیں, اور لوگوں کی عزتوں کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی اس عزت کے مقابلے میں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتی ہے. تو اس لیے میری درخواست ہے آج بھی اپنے, وہ ہمارے بہن بھائی ہیں سارے, قادیانی ہیں یا لاہوری ہیں, یا ماننے والے ہیں, علاوہ اس کے بھی میرے پاس ٹائم نہیں ہے, میں خطبہ لمبا ہوگا, میں چاہتا ہوں مختصر رکھوں. تو مسلمانوں سے بھی کہوں گا, دیکھیں یہ جو آپ اب عقیدہ بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں حیات مسیح کا, کہ آسم کی ایک نزول مسیح عیسیٰ ابن مریم کے حوالے سے پیش ہوئی ہے, تو وہ اللہ تعالیٰ کے پاس آسمان پر جا کے بیٹھا ہوا ہے, مسیح عیسیٰ ابن مریم صلیب سے بچ کر چلا گیا, یہ کوئی بات ہے ہی جھوٹ. 100 سال پہلے مرزا غلام صاحب میرے آقا نے یہ سب باتیں بتا دیں, کھول کھول کو بتا دی ہیں, 30 آیات کے ذریعے بتا دی ہیں. جبکہ وہ جو سلیم الفطرت مت کے لوگ تھے ان کو تو سمجھ آ گئی, وہ تو مرزا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل گئے کہ باقی مرزا صاحب آپ سچے ہو. قرآن ایک بات کی تصدیق کرتا ہے تو ہم قرآن کی بات مانیں گے. تو اکثریت آج بھی مسلمانوں کی اسی مصیبت میں مبتلا ہے. وہ مصیبت یہ آگے جا کے میں کرتا ہوں بات, کہ جو چیزیں عادت میں ڈال دی جائیں یا آ جائیں دماغ میں پکی ہو جائیں, جیسے کہ ابھی آباء و اجداد کا میں مذہب کی بات کی ہے, وہ چھوٹتی نہیں. یہی آبائی جو مذاہب ہوتے ہیں ان کے بھی یہ مسئلہ ہوتا ہے. تو یہ چیزیں جب عادات میں آ جاتی ہیں, عادت میں داخل ہو جاتی ہیں, تو وہ نہیں چھوٹتی. تو ہمارے مسلمان جو بھائی ہیں وہ آئے دن ختم نبوت, آئے دن تکفیر بازی مرزا علیہ السلام کی آج کل میرا بھی شروع کر دیا انہوں نے. تو کوئی فائدہ نہیں ان کو چاہیے کہ حقیقت کو مانیں. حقیقت وہ ہے جو قرآن پیش کرتا ہے. حقیقت میری بات نہیں ہوتی, نہ مرزا صاحب علیہ السلام کی بات ہے, نہ کسی اور انسان کی بات ہے. حقیقت وہ ہے جو قرآن پیش کرتا ہے. میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کی بات کو مانو, اسی میں آپ کی بھلائی ہے, اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی.
کوئی مسیح عیسیٰ ابن مریم نہ زندہ ہیں، نہ آسمان پر گئے ہیں، نہ انہوں نے آنا ہے، آنے والا امتی فرد ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جو علم دیا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نزول عیسیٰ ابن مریم ہوگا میری امت میں نا۔ تو اس حوالے سے اکثر میں کہا کرتا ہوں، آج بھی کہتا ہوں کہ یوں مقدر تھا، جیسا کہ موسی سلسلے میں ایک کمواری لڑکی کو اللہ تعالیٰ نے ذکی غلام کی بشارت دی تھی، اور پھر اس سے بات کی کہ وہ میرے کیسے ہوگا، میں تو شادی شدہ نہیں ہوں، نہ میں بدکار ہوں۔ فرشتہ نے کہا کہ بالکل ٹھیک ہے مریم، جو تو کہہ رہی ہے صحیح ہے، لیکن اللہ کہتا ہے میں دوں گا وہ دے گا۔ اور وہ پیدا ہوا اس کے گھر میں۔ اللہ نے پھر سورۃ آل عمران میں اس کا نام رکھا مسیح عیسیٰ ابن مریم، کلمۃ اللہ کہا۔ بیانی ساری باتیں الہامی پیشگوئی مسلم وہ پڑھے، چلہ ہوشیارپور والی پیشگوئی پڑھے، ساری باتیں وہی باتیں۔ تو مقصد میرا کہنے کا ہے کہ یوں مقدر تھا کہ امت محمدیہ میں بھی وہ اللہ تعالیٰ پہلے کسی برگزیدہ انسان کو محمدی مریم ہونے کا مقام و مرتبہ بخشے، ٹھیک ہے، وہ بخشا ایک برگزیدہ انسان کو قادیان میں۔ بعد میں اللہ تعالیٰ اس برگزیدہ انسان کی دعائیں قبول کر کے اس کو ایک نشان رحمت کی بشارت دے، ایک ذکی غلام کی بشارت دے، تو وہ دیا، وہی کلمۃ اللہ ہے۔ یہ ساری باتیں لوگوں کے لیے وہ نشان بنایا اللہ نے اس کو۔ تو یہ ساری باتیں اس پیشگوئی میں موجود ہیں کہ یہ مسئلہ تھا۔ اصل میں عام مسلمان تو نہیں جانتے ان باتوں کو، کیونکہ مرزا غلام صاحب کی وہ مخالفت شروع کر دیتے ہیں، تکبیر بازی کرتے ہیں، لیکن میرے احمدی تو جانتے ہیں نا اس بات کو کہ یہی بات مقدر تھی کہ موسی سلسلے کی طرح محمدی سلسلے میں بھی اللہ تعالیٰ کسی برگزیدہ انسان کو پہلے محمدی مریم ہونے کا روحانی مقام و مرتبہ بخشتا، اور پھر اس کی دعائیں قبول کر کے اسے ایک نشان رحمت کی خبر دیتا، ایک ذکی غلام کی بشارت دیتا۔ وہی مسیح عیسیٰ ابن مریم ہے۔ مرزا غلام احمد صاحب کا ایک مشہور الہامی شعر ہے فارسی، زی درگاہ خدا مرد بسد اعزاز می آید، مبارک بادت اے مریم کہ عیسیٰ باز می آید۔ خدا کی درگاہ سے ایک مرد بڑے اعزاز کے ساتھ آتا ہے، اے مرزا غلام احمد، اے محمدی مریم تجھے مبارک ہو کہ عیسیٰ دوبارہ آتا ہے۔ تو وہی عیسیٰ ہے۔ وہ عیسیٰ کون ہے؟ وہی جس کی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشگوئی فرمائی ہوئی ہے، نزول مسیح عیسیٰ ابن مریم کی۔ تو بہر یہ الگ باتیں ہیں کہ مرزا غلام صاحب نے بھی خود دعویٰ کیا کہ میں ہی مسیح موعود ہوں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ سوال جواب کا جو سیشن آئیں گے تو اس میں ان باتوں کو کلیئر دوبارہ کروں گا، اگرچہ میں بہت دفعہ کہہ چکا ہوں کہ کس طرح مرزا غلام صاحب بھی مسیح موعود تھے، اور نزول مسیح عیسیٰ ابن مریم کا جو مصداق اصل ہے وہ ذکی غلام، وہ نشان رحمت ہے جس کی خبر اللہ تعالیٰ نے محمدی مریم مرزا غلام احمد علیہ السلام کو چلہ ہوشیارپور میں بخشی تھی، وہ مسیح عیسیٰ ابن مریم ہے اصل میں۔ تو بہرحال میں اپنے مسلمان بھائیوں سے بھی کہوں گا کہ یہ جو حیات مسیح سب جھوٹ فریب ہے، چھوڑو اس کو۔ اگر تمہیں مرزا غلام صاحب کی شکل و صورت پسند نہیں یا وہ اس کی قوم پسند نہیں تو چھوڑو اس بات کو، وہ سچا انسان تھا، مان لو اس کو، اس میں آپ کا بھلا ہوگا۔ تو آپ آئیں ادھر، وفات مسیح ثابت کر دی 100 سال پہلے، آج میں وہ شخص کھڑا ہوں، میں اسی برگزیدہ انسان کی دعاؤں کا نتیجہ ہوں جو اس نے چلہ ہوشیارپور میں مانگی تھی۔ اور ساری بات میں نے بتائی کہ کیسے میرے واقعات ہوئے میرے ساتھ، خواب کے عالم میں میں کھڑا ہوں مرزا غلام صاحب کے آگے۔ مرزا غلام صاحب فرماتے ہیں مجھے غفار نماز پڑھا کرو، میرے ساتھ دعا کرو۔ وہ ہاتھ آسمان کی طرح اٹھاتے ہیں، میں بھی ان کے ساتھ ہاتھ اٹھاتا ہوں، وہ بھی دعا کرتے ہیں، میں بھی کرنی شروع کر دیتا ہوں دعا۔ تو وہاں پر میں ایک ایسی دعا کرتا ہوں کہ جو چند ماہ پہلے غیب سے میرے دل پر نازل ہوئی تھی، یعنی وہ الہامی اشعار ہے، وہ میں کرتا ہوں، وہ بھی دعا کرتے ہیں۔ جب میں نے خواب دیکھی تو مجھے نہیں پتا تھا، مجھے یہ تو پتا تھا کہ میں نے یہ دعا کی تھی، جو چند مہینے پہلے مجھے شعر ملے تھے۔ میرا صاحب علیہ السلام نے کیا دعا کی مجھے کو پتہ نہیں تھا۔ 6 سال میں لا علم رہا۔ 22 دسمبر 1983 میں سجدہ سے اٹھنے کے بعد اللہ نے مجھے بتایا کہ اے عبدالغفار یاد کر وہ خواب جس میں تو مرزا غلام احمد کے ساتھ مل کے تو نے بھی دعا کی تھی، مرزا غلام احمد نے بھی دعا کی تھی۔ اس وقت اللہ نے مجھے بتایا کہ وہ دعا جو مرزا غلام احمد نے کی تھی تیری خواب میں، وہ دعا تھی جو چلہ ہوشیارپور میں اس نے کی تھی دعا، اور تو نے بھی اے عبدالغفار دعا کی ہاتھ اٹھا کے۔ وہ دعا جو تو نے کی تھی میں نے تجھے دعا دی تھی کہ یہ دعا کر، تو میں نے وہی دعا کی۔ بہرحال الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا احسان اس عاجز پر ہوا، اور وہ جو محمد عربی سسم کی جو پیش ہوئی تھی امت محمدیہ کے لیے نزول مسیح عیسیٰ ابن مریم کے حوالے سے،
اللہ تعالیٰ کا احسان اس عاجز پر ہو گیا. یہ تو اس کا احسان ہے نا, یہ کوشش سے نہیں ہوتی باتیں کہ بندہ بھاگ دوڑ کے چلاکی سے کر لے. آپ نے سنا ہوگا نا کہ میرے دعوے کے بعد مرزا طاہر کو تو پتہ لگ گیا تھا 1993 میں بھی یہ بندہ مدعی ہے. تو جب اس کو پتہ لگ گیا 1997 میں میری تفصیل میں نے بھیجی لکھ کے, دوسرا خط جو میرا بڑا تفصیلی ہے, اس کو سب پتہ لگ گیا کہ میرا والد تو جھوٹا ہے, یعنی وہ دعویٰ ہی وہ تو غلط ہے, وہ تو ہو ہی نہیں سکتا. تو پھر کیا ہوا, انہیں اپنے متعلق دعائیں کروانی شروع کر دیں کہ لوگوں میرے لیے دعا کریں کہ وہ مبارک وجود اللہ مجھے بنا دے. وہاں پر مسلم موت کا نام نہیں لیا مرزا طاہر نے, کیونکہ وہ پکڑا جاتا. لوگ کہتے کہ تیرا والد کدھر گیا, پھر تم مسلم موت کی دعا کرتا پھرنا. انہیں مبارک وجود کا نام لیا. دیکھ رہے یہ بھی چکر بازیاں ہیں, سیدھی گل نہیں کرنی. کہنے اسی مسلمان ہاں, اسی قرآن کو مانتے ہیں, اللہ پر سارا یقین ہے, درود شریف پڑھتے ہیں. حال یہ ہے کہ سیدھی بات کر لوگوں سے بتا کہ ایک بندہ مدعی کھڑا ہے, میں نے اس کو دیکھا, اس کے مقدمہ کو دیکھا, ثابت ہو گیا کہ میرے والد کا دعویٰ جھوٹا تھا, وہ ذکی غلام نہیں تھا. تو اب یہ بندہ کہہ رہا ہے, دعویٰ کر رہا ہے کہ میں ذکی غلام ہوں, اللہ نے مجھے بتایا ہے. تو میرے دعوے پر بالکل مجھے بلاتا, پوری مجلس شورا ہوتی, بحث مباحثے ہوتے ہیں, میرے آگے یہ دلائل پیش کرتے ہیں. حق تھا ان کا, مجھے بھی کہتے کہ دلائل پیش کر, ہمارا ایک مجادلہ ہوتا دلائل کے ذریعے, تو حق اور سچ پھر کھل جاتا. تو یہ تو بات کرنی چاہیے تھی اسے, نہیں, اس نے کچھ نہیں کیا. میرے لیے 2000 کا وہ جلسہ سالانہ یو کے جو جماعتیہ مجھے کہا تھا, اس میں جولائی میں ہوا تھا, اس میں وہ کہتے ہیں پھر آخر پہ کہ میرے لیے دعا کرو کہ میں وہی مبارک وجود بن جاؤں, اور بڑے دردناک رنگ میں اسے دعائیں کروائی. تو یہ دیکھ لو, میں ثبوت پیش کر رہا ہوں کہ یہ جعل سازیاں ہیں. مطلب یہ لوگ کہتے ہیں مسلمان ہیں, میں بھی کہتا ہوں اپنے آپ مسلمان ہیں. میں اس 22 دسمبر 1983 سے پہلے بھی میری زندگی گزری ہے, ایک عام سادہ آدمی تھا. میں سوچ نہیں سکتا کہ انسان بندہ جھوٹ بھی بول سکتا ہے. اس وقت مجھے کچھ نہیں پتا تھا, میں ایک پیدائشی احمدی تھا. میری زندگی میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا میں کسی انسان کے ساتھ میں کہ فراڈ بھی کر سکتا ہوں, یا دعوی لا سکتا ہوں, یا سچی بات نہ بیان. میرے جیسا بندہ آ ہی نہیں سکتی دل و دماغ میں. وہ تو مرزا طاہر تھا, مرزا غلام صاحب کا پوتا تھا, وہ کیا کرتا پھر رہا تھا. آج یہ موجودہ ہے, یہ بھی اس کا رشتہ دار ہے. تو دیکھ رہا میں یہ جو باتیں کر رہا ہوں اس کے دلائل دے رہا ہوں. ان کو غصہ لگے گا کہ جمبا صاحب کیا باتیں کرتے ہیں, ہم تو بڑے پہنچے ہوئے لوگ ہیں, تم خاک پہنچے ہوئے ہو. تمہارا تو اٹھنا بیٹھنا چال چلن سب جھوٹ پر مبنی ہے, کوئی حقیقت نہیں تم میں. آخر پہ سامنے کراؤں, میں یہ بات بتا دیتا ہوں کہ یہ جو میں نے خطبے کا موضوع آپ لوگوں کو بتایا ہے کہ کافر مرسلوں کے بالمقابل اپنے دین آبا کی پیروی کو ہی اعلیٰ اور سچا جانتے ہیں. اس حوالے سے یاد رکھیں کہ دو میں آپ لوگوں کے آگے اقتباسات پیش کروں گا مرزا غلام احمد علیہ السلام کے. انہوں نے یہی بات بتائی ہے کہ جب کوئی بات کسی انسان کے عادات میں داخل ہو جائے یا داخل کر دی جائے, دو چیزیں ہیں نا, ایک تو خود بخود ہی داخل ہو جائے, ایک کوشش کے ساتھ چالاکی کے ساتھ داخل کرنے کی کوشش کی ہے اور داخل کر بھی دی جائے, یہ دوسرا ایک طریقہ ہے. تو وہ جو چیزیں عادت میں آ جاتی ہیں وہ چھوٹتی نہیں ہیں. حضرت مرزا غلام صاحب فرماتے ہیں, یہ جو حوالہ ہے نزول المسیح روحانی خزائن جلد 18 صفحہ 413, حضور صاحب فرماتے ہیں ہاں سچ ہے کہ ہر ایک عقیدہ جب عادت میں داخل ہو جاتا ہے تو اس کا چھوڑنا مشکل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, میں سمجھتا ہوں کہ مشکل ہوتا ہے. مرزا صاحب فرماتے ہیں لیکن وہ پہلے انہوں نے پھر چھوڑے نا. جب آسم دنیا میں آئے تھے انہوں نے کہا تھا یہ بت ہیں سارے, یہ کوئی خدا شدہ نہیں ہے. تو کچھ لوگوں نے ماریں کھائیں, محمد کے ساتھ کھڑے ہو گئے, انہوں نے چھوڑے نا, جھوٹے عقیدے چھوڑ دیے انہوں نے. وہ بھی تو انسان تھے نا, ان کو پتہ لگ گیا. لیکن یہ تقویٰ ہوتا ہے جس کی وجہ سے یہ چیزیں انسان چھوڑ دیتا ہے. جو غیر متقی لوگ ہوتے ہیں, بڑے پہنچے وہ کہتے ہیں کہ ہم بزرگ ہیں, مذہبی لوگ ہیں, جبکہ وہ کچھ بھی نہیں, وہ کچھ زیرو ہوتے ہیں, ان میں تقویٰ نہیں ہوتا, وہ دنیا دار ہوتے ہیں, وہ نہیں چھوڑ سکتے. دوسرا حوالہ سن لیجئے, یہ ملفوظات جلد 3 صفحہ 538 ہے. حضور صاحب فرماتے ہیں جب ایک عقیدہ پرانا ہو جاتا ہے اور دیر سے انسان اس پر رہتا ہے تو پھر اسے اس کے چھوڑنے میں بڑی مشکلات پیش آتی ہیں. وہ اس کے خلاف نہیں سن سکتا, بلکہ خلاف سننے پر وہ خون تک کرنے کو تیار ہو جاتا ہے, کیونکہ پرانی عادت طبیعت کے رنگ میں ہو جاتی ہے. اس لیے میں جو کچھ کہتا ہوں اس کی مخالفت کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ایک جمے ہوئے خیال کو
یہ لوگ چھوڑنا پسند نہیں کرتے. یہی مصیبت آج میرے اور میرے ساتھیوں کے آگے بھی یہ ہے کہ جس قوم نے یا جن لوگوں نے 75 دفعہ جھوٹا یوم مسلم موعود منا لیا ہو، اب ان کو ہماری بات کیسے سمجھ آئے؟ وہ کیسے چھوڑے؟ ان کی ایک مجبوری ہے. لیکن پھر وہی میں کہوں گا کہ مرزا غلام حسن کے زمانے میں بھی جھوٹے عقائد کو کچھ لوگوں نے چھوڑا تھا. وہ متقی لوگ تھے. مرزا صاحب علیہ السلام کے ساتھ شامل ہو گئے، ماریں کھائیں، سب کچھ کیا. آج سب ان کا عزت کے ساتھ ہم نام لیتے ہیں. اس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آج ان کا ہم نام لیتے ہیں. دیکھیں نا، وہ ابو ہریرہ بیچارہ وہ غریب تھا اس زمانے میں، تو ان کو حق مل گیا، انہوں نے قبول کیا، مارے کھائیں، سب کچھ کیا. یا اس طرح حضرت بلال جو ہے وہ تھے. آج ہم سیدنا بلال کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، جبکہ اپنے زمانے میں تو ان کو کوئی جانتا ہی نہیں تھا. یہ ہے وہ سچائی جس کو انہوں نے قبول کیا اور اس کے لیے قربانی پیش کی. آج اس دنیا میں بھی اس کا جزا ان کو مل رہی ہے کہ ان کو دنیا میں امت محمدیہ میں سیدنا کہہ کے پکارا جاتا ہے. ایسی مرزا غلام صاحب کے ابتدائی صحابی جو تھے، بعض دنیادار بھی صحابی ہوتے ہیں، اکثر میں نے کہا کرتا ہوں، بار ان کو چھوڑیں. نیک جو لوگ متقی ہوتے ہیں، جو ایک مرسل کو مان لیتے ہیں، تو پھر ان کی عزت اسی طرح اللہ قائم کر دیتا ہے جس طرح پہلوں کی ہوئی تھی. تو آج پھر میں جماعت احمدیہ قادیان کے لوگوں سے بھی کہوں گا، اگرچہ یہ عقائد جو ہوتے ہیں عادات میں داخل ہو جاتے ہیں، ان کا چھوڑنا مشکل ہوتا ہے، لیکن یاد رکھیں کہ متقی لوگوں نے پہلے بھی چھوڑے ہیں، آج بھی انشاءاللہ وہ چھوڑ رہے ہیں. تو میں آپ سب سے درخواست کروں گا کہ آپ لوگ بھی اس کو چھوڑ دیں. آخر میں ایک حوالہ پڑھ کے میں اپنے خطبے کو ختم کروں گا. حضور صاحب فرماتے ہیں، روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 141 حاشیہ. حضور صاحب فرماتے ہیں، اس کے عجائبات قدرت اس طرح پر ظہور پذیر ہوتے ہیں، ہمیشہ ظہور پذیر ہوتے ہیں کہ وہ غریبوں اور حقیروں کو عزت بخشتا ہے اور بڑے بڑے معززوں اور بلند مرتبہ لوگوں کو خاک میں ملا دیتا ہے. بڑے بڑے علماء و فضلاء اس کے آستانہ فیض سے بکلی بے نصیب اور محروم رہ جاتے ہیں، اور ایک ذلیل حقیر امی جاہل نالائق منتخب ہو کر مقبولین کی جماعت میں داخل کر لیا جاتا ہے. ہمیشہ سے اس کی کچھ ایسی ہی عادت ہے اور قدیم سے وہ ایسا ہی کرتا چلا آیا ہے. وَذَالِكَ فضل اللہ ہے یؤتی ہے من یشاء. میں اپنے احمدی بھائیوں سے کہوں گا کہ مرزا غلام صاحب کے الفاظ میرے نہیں ہیں، پڑھو. مرزا صاحب نے یہ نہیں لکھا کہ وہ بڑے بڑے معزز لوگ جو ہوتے ہیں ان کو چنتا ہے، نہیں. مرزا صاحب الفاظ فرماتے ہیں، استعمال فرماتے ہیں، ذلیل حقیر امی جاہل نالائق. اس سے کم کیا لفظ ہوگا؟ اس قسم کے لوگوں کو اللہ چنتا ہے اور کھڑا کر دیتا ہے. اور پھر اس کے مقابلے میں ایک ان کی نشانی ہوتی ہے کہ بڑے بڑے جبہ پوش جو ہوتے ہیں، بڑے بڑے مولوی اٹال جو کہتے ہیں کہ جی بڑے ہم مطلب کہ بنے ہوئے ہوتے ہیں، مذہبی رہنما، اقتدار، خلیفے، تو ان کا منہ بند کر دیتے ہیں، وہ بھاگ جاتے ہیں. یہ ان کا ایک نشانی ہوتی ہے اس حقیر امی نالائق انسان کی، جس کو اللہ معمول کر دیتا ہے. آج میرے ساتھ یہی واقعہ ہے کہ میں میدان میں کھڑے ہو کے ان کو بلا رہا ہوں اور یہ بس چھٹی، کوئی بات نہیں، اخراج مقاطعہ ان سے بولنا نہیں. یو کے میں یہی باتیں، یہی جرمنی میں، یہی ہر جگہ پر میرے ساتھیوں کے ساتھ نہیں کوئی ساری بات نہیں. تو یہ ہار شکست ہے، یہ اقرار ہے تم لوگوں کا کہ تم غلطی پر ہو، تم جھوٹے عقائد کے پیروکار ہو اور حق سے پہلو تہی کر رہے ہو. تو اسی پہ میں اپنا خطبہ ختم کرتا ہوں. وما علینا الا البلاغ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین. فالحمد للہ اولا وآخرا وظاہرا وباطنا، هو مولانا نعم المولا ونعم النصیر ونعم الوکیل. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن
يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر